This is, I think, our second meeting. We held a meeting on 27th of October, which you all know why we held it. But today is important because we have Chairman of Kashmir Committee, Maulana Rehman, MLA here. He is a very seasoned politician in Pakistan. He has been elected parliamentarian since 1988. I've already said his father was a very firm Democrat in our country and a great scholar as well. He himself is a scholar. Our APPG chairman had to go because he's having a dinner with one of our ministers, shadow minister. Our Secretary General is here and our Vice Chairman, Lord Kurban is here. And I'm expecting some other MP to turn up whenever they can because there is a vote at 7:30, literally in 1 minute. And if this rang bells, don't worry, there is no fire. It is just asking MPs to reach to their voting stand in 8 minutes. And that's why I invited Anas Sarwar, who is our Secretary General and a Shadow Minister for Defense. He was a former Deputy Leader of Labour Party. Can I congratulate to elect the new University Leader of the Labour Party in Scotland? And I hope and wish that next year we will election there and form the government. So can I ask Anas Sarwar to welcome you all on behalf of APPG on Third World Solidarity and say a few words. Bismillah Rehman. My respected elders, brothers and sisters, respected maulana Khan. It's a pleasure to, and the Shari Sahib pulled me inside the room and said, you must come inside and address our meeting, and I can never say no to the Shari Sahib, so I'm happy to come and just speak for a couple of minutes before having to vote in the Parliament. Can I first of all start by saying it's a pleasure to have Maulana Sahib with us here today in London. I had the pleasure of meeting Maulana Sahib for the first time, I believe, now 4 years ago now, Maulana Sahib, in the great city of Glasgow. And I recall from that very brief conversation that we had the dedication, passion and commitment that Maulana Sahib spoke about, the pursuit of justice and peace for the people of Kashmir. And I also recall at that same time the warm regard in which he held my father. My father also held him, and I hope from the way my father has continued his own political journey from the UK and indeed into Pakistan as the governor of the Punjab, he has done so in that exact same spirit of working along and across all party political lines, looking to fight for justice and freedom for every individual, no matter what their background or no matter which part of Pakistan they are from. And I'm sure that's a relationship that has endured over many, many years. I just want to say one thing before shooting off, and that the freedoms that we take for granted every single day here in the United Kingdom are freedoms that our brothers and sisters don't enjoy in many parts of the world. That's why we have an all-party parliamentary group for Third World Solidarity, because we recognise that despite us having the freedoms here, despite us having the good conditions that we have in the UK that we call our home, we will not end our campaign for that freedom and justice until every citizen, no matter where they live, right around our world, is able to enjoy those freedoms. And sadly, our brothers and sisters in Kashmir do not enjoy those freedoms. And you have a commitment from parliamentarians here in the UK that we will continue to work with anyone who claims to be a friend of peace, of tolerance, of justice and equality, to make sure everyone is able to realise that dream and that principle for themselves and their own families, and is able to bring up their children the way that we look to bring up our own here in the UK. So I hope you all have a good meeting tonight. I thank the chairman for pulling me into the room, and I'm sure we all look forward to hearing from all this later on. Thank you very much, Anas Sarwar Sahib. Can I invite Lord Kurban to say a few words, and I know he's going to speak at the after Maulana Sahib has spoken, but I, as a Kashmiri inherent and Vice Chairman of APPG on Third World Solidarity, can I invite Lord Kurban to say a few words? A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Mr. Chairman, Maulana Sahib, His Excellency the High Commissioner, Deputy High Commissioner, ladies and gentlemen,
Assalamu alaikum and a very good evening to you all. It gives me a great pleasure welcoming Maulana Rehman, who needs no introduction, to this house once again. We know Maulana Sahab's commitment with Kashmir and an important role that he is in as chairperson of the Kashmir Committee. I have had the opportunity of speaking to Maulana Sahab informally at length on Kashmir. And let me tell you that I have been very impressed. The immense knowledge and experience, wealth of experience that he has, and his skills, and his recognition, not only in Pakistan, but on both sides of their borders, east and west, in Afghanistan and in India. He is highly respected. And there are only a few leaders of Pakistan who have that ability or recognition in the region. And we are lucky that we have Maulana Sahab, who is not only highly regarded within Pakistan, but also in our neighboring countries too. And it is, I would say, rather unfortunate if the Pakistani governments don't benefit from Maulana Sahab's skills, knowledge and experience and links on both sides of their borders to improve their relations with Pakistan. I think Maulana Sahab is best suited to bring these countries closer with his experience and knowledge. And as far as Kashmir is concerned, myself, I originate from Adar Kashmir, and a lot of friends here are aware of that. And I take it upon as one of my responsibilities to raise the Kashmir issue wherever I can, inside the Parliament or outside the Parliament. And what I can say is, I'm pleased to say that the Kashmir issue has been raised in both houses of the Parliament in the last 3-4 years, since I've been a member of the House of Lords, than ever before. We have seen the Kashmir issue being raised in House of Commons and in House of Lords time and time again. And that is a very good sign, because what was not happening, the British government was under no pressure from their own politicians in the past to raise the issue. And nowadays, hardly any month goes by when the Kashmir issue is not raised either in House of Commons or in House of Lords. And which is, one of the reasons is, of course, that we've got many more people from the Pakistani Kashmiri origin who are members of that house, those houses, and also we have larger influence over the members of Parliament and Lords. And they have got better understanding of the issue, and it is improving, I only have to say. And if the Pakistani community becomes a bit more active, and particularly our fourth generation, who is born and brought up in this country, if they are involved as well to take the flag further, I'm sure that we can do better. And with Maulana Sahab's dua and blessings and his guidance, and hopefully we will do even better in the years to come. And I hope that Maulana Sahab will be able to bring India and Pakistan once back on the table of negotiations. As I was speaking to an earlier meeting, I'm coming straight from another meeting which was on Kashmir too, and I said there
that India, unfortunately, as a British politician, have absolutely nothing against India or for that matter for any other country. But one has to be fair. And it's disappointing to see that the largest democracy on earth, a country that calls itself, and it is, walks away from the negotiations just because Pakistan Foreign Minister consulted the Kashmiri leadership before he met the Indian counterpart. Well, that's a very damn excuse to walk away from negotiations. Let us hope that we from here in UK and all the other Indian friends will convince India to go back on the negotiating table. We need peace between India and Pakistan. There are millions of people who are suffering because of the tension between India and Pakistan, and particularly people on both sides of the line of control. The present tension, God forbid if it flares up into another war between India and Pakistan. We have seen 3 wars already, and if another one comes, it may well be actually a nuclear war, because both countries are nuclearly armed countries now. And therefore, we need to avoid possibility of another war, and we need to bring these countries back on negotiating table so that they can improve their relations for the betterment of their own citizens and for the long-term benefit of the Kashmiris. I'm sure we'll have more time to talk about this in this meeting or even after, and therefore, Mr. Chairman, thank you very much for giving me this opportunity. And I hope for ourselves, while you are here in UK, you'll have more opportunities of meeting other politicians and the Foreign Office and so forth, and you have a good time while you are here. Thank you very much. Thank you very much, Lord Rehman. We are here speaking about issue of Kashmir in general, but human rights violation. It is a area of 15 million people. It is not piece of land, but 15 million people live in Kashmir. It is one of the oldest resolution passed by United Nations in 1948, which has not been enforced or implemented. It is a piece of land, disputed piece of land in between 2 neutral countries, Pakistan and India. It is an unresolved issue left over by Britain when it left Pakistan and India. It is an issue of human rights in the last 15 years, since 1989. 100,000 people have been killed in this war. So let's speak out, ask our Member of Parliament, wherever we live, our lords, our other councillors, to work with us. And as one of our colleagues sitting from Brent, other people have already asked, that we have to mobilize the young people in this country who are born in this country and are the 3rd generation, as they are involved in Gaza and other international issues, to get involved in Kashmir. Can I invite His Excellency, newly arrived in United Kingdom, the High Commissioner of Pakistan, because Pakistan's stand on this issue is a very just stand, very right stand. So I will invite him to say a few words and also introduce our chief guest to speak to you. And I will very briefly translate what Maulana Sahib will speak about once he has spoken. Your Excellency. Appreciating Chairman Mr. Lashari, Lord Kurban Sen, Maulana Sahib, members of the media, I am really honored for this opportunity where I can stand and speak for the people who are watching us. A while ago, comment was made by Mr. Lashari that the Kashmiri related functions, the frequency of Kashmiri related functions has increased. I would say, sir, because of oppression. Oppression in Kashmir has increased. Elections are being held, and the sham elections are being termed as a referendum. So I think international community made a commitment to the people of Kashmir, not once but several times in the forms of UN Security Council resolutions, that yes, we give you our commitment that you will be given a right to self-determination. Lo and behold, that commitment has not translated into reality over 6 decades in the past.
as Mr. Lashari just a while ago said, we are not talking about the territory, we are talking about 15 million people. Their human rights. We are talking about people who have been deprived of their fundamental human right, which has been not only promised to each one of them under the UN Charter, but by the Human Rights Convention as well. So I think we are not here to protest, we are not here to request, we are not here to implore anybody, but we are here to sensitize the world that you have given a commitment to the people of Kashmir, and please honor that commitment. As regards Pakistan, I have no qualm in admitting that we stand by our commitment to our brothers, to our fellow Kashmiri brothers and sisters, that Pakistan, despite all its constraints, Pakistan, despite all its issues which we are faced with, stand fully committed and resolved. We are fully resolutely standing behind our Kashmiri brethren. We will continue our diplomatic support, we will continue our moral support, and we will stand shoulder to shoulder. But that does not mean that Pakistan in any way is shirking away from dialogue, to seek peaceful resolution of this dispute. This is an internationally recognized dispute, so we are committed to have a dialogue with India to resolve this dispute. But let me also underline that in no way our desire for dialogue may be considered or deemed as a weakness. We would like that we should resolve this long-standing, long-festering dispute between our two countries peacefully and amicably and move on. Because I think not only the people of Kashmir deserve better, but our two countries, people who are really immersed in poverty, malnourishment, underdevelopment, they need better from us. As a while ago Mr. Lashari said, yes, we are two nuclear power nations and we have to act very responsibly. That does not mean that we have to sort of get into a situation where things can go out of control. And unfortunately for the last few months, something is happening which is really of concern to us. That the line of control between Pakistan, two Kashmirs and working boundary, which was silent for the last 10 years because a moratorium was announced by both of our countries, and we were respecting that. But unfortunately, for the last few months, that moratorium or that ceasefire is not being respected. So I hope and I pray that that situation will be controlled before it gets out of hand, as was said a while ago. We have to act very responsibly. But I reiterate my government's desire and that we are open for dialogue at any time, anywhere, in any format they would want to us. Because we want to resolve this dispute and we want to move on. Having said that, I think this is a responsibility of the entire world to honor their commitment. So I leave it there with this hope that, as Lord Rehman said a while ago, that this has been echoing for quite some time in the houses here. That's very, very, very reassuring. But at the same time, I think it's about time that the world should realize that the people in Kashmir have suffered more than their ability, and it's about time that their pain should come to an end. With this, ladies and gentlemen, I will not stand between you and Maulana Sahab, our honoured guest who has come all the way from Pakistan. He has a very important committee of the Parliament, which is called Special Committee of Kashmir, and he's a veteran of our national politics because he heads a very important mainstream party, which is Jamiat Ulema-e-Islam in Pakistan, and he has about 13 members of Parliament in the House, the National Assembly of Pakistan. Maulana Sahab is not only a religious scholar, Maulana Sahab is not only a very acclaimed political figure, but he is always a person who has talked of peace. Maulana Sahab has talked of peace with India, with all the countries in our region,
And I think he has been always in the forefront of seeking peace wherever he can. He has put his best efforts and best foot forward for that. With this, I would request Maulana Sahab to please enlighten us, enlighten all of you about his vision, about the Kashmir dispute, and what does he think that is the way forward. With this, ladies and gentlemen, I would request Maulana Sahab to please to share his vision, which will be translated by Mr. Rashadi in English, so that we can all benefit from it. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم میں آر پارٹی پارلیمنٹری آن ورڈ فیسلٹی آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں. آج ہمیں یہاں دل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا کیونکہ یہ کچھ لوگ یا ان کی آرگنائزیشن فرسٹ ورلڈ میں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بقا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور یقیناً انسانوں کے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد بڑا ہی قابل تحسین ایک عمل ہے جس کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور آج یہاں پر برطانیہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے نہایت معزز اراکین پارلیمنٹ ہمارے محترم رہائی صاحب اور حکیم ایکسلنسی ہائی کمشنر صاحب اور ان کی ٹیم، ہمارے دوسرے ہم وطن اور جو یہاں کے پارلیمنٹری یہاں موجود ہیں، انہوں نے اس موضوع کو اس ٹاپک کو اہمیت دی ہے، یہاں تشریف لائے ہیں، کچھ ہمیں سننے کا موقع دے رہے ہیں، کچھ ہمیں سنانے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ انسان بہت محترم، وہ پیدائشی طور پر آزاد بھی ہے اور وہ پیدائشی طور پر محترم بھی ہے. اگر اس کی آزادی چھینی جاتی ہے تو دنیا کا ہر قانون انسان کو اپنی آزادی کے لیے لڑنے کا حق ہے. اگر احترام آدمیت پامال ہوتی ہے تو انسانی احترام سب سے مقدم ہے، اولین ترجیح ہے، اور اس احترام کو انسان کو واپس کرنے کا انسان ایک حق رکھتا ہے. اس میں ہم تمام انسانیت برابر کے شریک ہیں، اور کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، قربۂ ارض کے کسی خطے سے ہوں. احترام آدمیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو احترام اور
آج یہاں بات ہو رہی ہے کشمیر کے اندر انسانی حقوق. یقیناً 67 سال سے کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں, اپنے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں, اپنے اس حق خود ارادیت کے حصول کی جنگ لڑ رہے ہیں جو اقوام عالم نے متفقہ طور پر ان کو عطا کیا. اور ظاہر ہے جب آپ کسی کو آزادی کا حق نہیں دیں گے, جب آپ کشمیریوں کا حق خود ارادیت نہیں دیں گے, یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے, یہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے, اور جہاں بھی قرۂ ارض میں جنگ ہوتی ہے وہاں انسانی حقوق اپنی اہمیت کھو بیٹھتی ہے. جنگ وہ واحد چیز ہے جو دنیا میں سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو جانے کی صورت میں انسانی حق کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس حوالے سے کشمیری 67 سال سے جنگ لڑ رہا ہے, اتار چڑھاؤ سے, نشیب و فراز سے گزرتا ہوا یہ مسئلہ ہے. 4849 میں قرارداد پاس ہوئی, سن 1952 میں ہندوستان نے دستور ہند میں ترمیم کی اور پورے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ قرار دیا, جغرافیائی حصہ. آج میں ایک طالب علم کے طور پہ اگر صورتحال کو دیکھتا ہوں, ہندوستان اس موقف میں تنہا ہے. پاکستان کا موقف بھی یہی ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادی بھی یہی کہتی ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ساری دنیا کا موقف پاکستان کے موقف کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے, لیکن کسی ملک کا موقف ہندوستان کے موقف سے مطابقت نہیں رکھتا. اور ایسی صورتحال میں کیا دنیا پر, عالمی قوتوں پر, عالمی برادری پر, عالمی اداروں پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ اصول, سیاسی اصول اس وقت بڑی تنہائی محسوس کر رہے ہیں. اصولوں کو مفادات نے گھیر رکھا. میں بہت سے ممالک میں گیا ہوں. جب میں فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین تھا تب میں نے عرب دنیا کا دورہ کیا, تب میں نے افریقہ کا دورہ کیا, تب میں نے یورپ کا دورہ کیا. مجھے ایک جواب کانفیڈینشلی ہر جگہ سے ملا, اور خاص طور پر اس وقت میں نے دورے کیے تھے جب 1993 میں پاکستان نے جنیوا کنونشن کے فورم پر انسانی حقوق کے حوالے سے قرارداد ٹیبل کی تھی. لیکن پوری دنیا نے پاکستان کا ساتھ دینے سے مگر جب موقف میں یکسانیت ہے پھر ہم تنہا کیوں نظر آ رہے ہیں؟
ہر شخص یہ کہتا ہے انڈیا سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں، ہم اپنے ملک کی مفادات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مفادات کا ایک حالت اس اصول کو گھیر رکھا ہے، بے بس کر دیا ہے اس اصول کو، اور ایک کشمیری قوم ہے جس پر جو گزر رہی ہے اور جسے وہ برداشت کر رہا ہے، جس کا وہ متحمل ہو رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے۔ شملہ معاہدے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کم کو ڈائلاگ ہونے چاہیے بٹوین انڈیا اور پاکستان، ہم تسلیم کریں۔ لیکن جب ہم عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کو اٹھاتے ہیں تو پھر وہاں یہی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تو اب آپ کے اور انڈیا کے بیچ میں بائیلیٹرل کیس بن گیا ہے۔ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور یہ بات عام ریکارڈ کہ سن 1972 سے لے کر آج تک اگر مذاکرات کا بائیکاٹ کیا ہے تو ہر مرتبہ انڈیا نے کیا ہے، پاکستان نے ایک مرتبہ مذاکرات کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ مذاکرات کیجیے۔ جب دو اتنی بڑی ذمہ دار قومیں جو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہیں، وہ ایک مشترکہ منزل طے کر لیتی ہیں اور اس مشترکہ منزل کی طرف وہ سفر شروع کر دیتی ہیں، تو پھر کسی ایک حادثے کی وجہ سے وہ سفر رکنا نہیں چاہیے، اس عزم کو سبوتاژ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں مضبوط اعصاب کے ساتھ اپنے سفر کو آگے جاری رکھیں۔ ہندوستان ہے کہ اس خطے کا سب سے بڑا ملک بھی ہے، اور وہ جب بھی کوئی ایک چھوٹا موٹا واقعہ ہو جاتا ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں کسی اور پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا تو کہا گیا یہ ہماری ڈیموکریسی کے اوپر حملہ ہے، تو ایک بہت بڑا ٹینشن دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہوا۔ لیکن آج تو روٹین کی ایک میٹنگ کشمیری لیڈروں کی پاکستانی ہائی کمیشن کے ساتھ ہوئی ہے، اس روٹین کی ملاقات پر بھی مذاکرات ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہوں گا، کیا واقعتاً ہم کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی فورم پر نہیں لے جا سکتے؟ یہ بھی دوسرے شعبوں کے مسائل کی طرح ہے کہ تعلیم کے موضوع پہ ہم بائیلیٹرل گفتگو کرتے ہیں، تجارت کے مسئلے پر ہم بائیلیٹرل گفتگو کرتے ہیں، سیاحت کے مسئلے پر ہم بائیلیٹرل گفتگو کرتے ہیں، کامن سیکورٹی کے مسائل پر وزارت داخلہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہے۔ کشمیر کا موضوع میری نظر میں یہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ کشمیر کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے، اور جب اس میں سلامتی کونسل کی قراردادیں انوالو ہیں تو پھر اس کو عالمی فورم پر ڈسکس کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکتی، کیوں روکے گی؟ اور پھر جب ہم دو طرفہ گفتگو کے لیے تیار، لیکن جب ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور انڈیا ہمیں یہ جواب دیتا ہے کہ صاحب یہ تو ہمارا داخلی معاملہ ہے، اس کو تو ہم بائیلیٹرل تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں ہے، تو پھر بین الاقوامی برادری کو عالمی فورم پر ہماری بات سننی ہوگی، پھر اور کوئی راستہ نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں مسئلے کا حل چاہیے۔ کشمیریوں کی زندگی کا سوال ہے، ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ کئی نسلیں اس جنگ میں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، بوڑھی ہو گئی، کس جرم کی سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ یقیناً وہاں پر انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ ہر 10-12 آدمیوں کے ساتھ ایک سیکورٹی اہلکار کھڑا ہے مسلح، اجتماعی قبریں نکل رہی ہیں، ہزاروں انسانوں کی قبریں ایئرپورٹ جو ہے وہ
دریافت ہو رہی ہے اور بین الاقوامی دنیا کا ضمیر خراٹے مار رہا ہے، اس پر کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی۔ یہ رونا دھونا یہ ایک مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں انسانی بنیادوں پر متوجہ ہونا چاہیے، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مانتا ہوں کہ 67 سال میں پلوں کے نیچے سے بہت پانی اتر گیا ہے، لیکن آخر آج عالمی سیاسی قیادت کا دل و دماغ، اس کی صلاحیتیں کیوں بانجھ ہو گئی ہیں، کیوں وہ نتیجہ نہیں مہیا کر پا رہی؟ ہم تو کشمیر کی بات ہوتے تھے، ہم تو فلسطین کی بات ہوتے تھے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور ان قراردادوں پہ عمل نہیں ہو رہا، لیکن 2001 سے جو دہشت گردی کے خلاف ایک نئی عالمی سطح کی جنگ کا آغاز کیا گیا ہے، اس کے بعد تو انسانی حقوق اور آزادی کے لیے قوموں کی جنگیں بھی دہشت گردی کی زمرے میں شمار کی جانے لگی۔ اتنا بری طرح متاثر کیا ہے قوموں کے حقوق کو اس جنگ نے۔ تو جب آپ پرانے مسائل حل نہیں کر رہے اور نئے تنازعات پیدا ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہے ہیں، کہاں آپ انسانی حقوق کو تعلق دے سکتے ہیں؟ اب تو کہیں بھی انسانی حقوق نہیں ہے، اب تو افغانستان میں بھی انسانی حقوق نہیں ہے، اب تو عراق میں بھی نہیں ہے، اب تو شام میں بھی نہیں ہے، اب تو لیبیا میں بھی نہیں ہے، اور دنیا کے بہت سے پسماندہ علاقے ہیں، تھرڈ ورلڈ ہے، وہاں پر انسانی حقوق پر نظام کی طرف برہم ہو چکے ہیں، کوئی سسٹم ہی موجود نہیں، تو مشکلات میں اور اضافہ ہو رہا ہے، پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب یہ ایک اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے یا ایک انسیڈنٹ کا مسئلہ ہے؟ یہ دنیا میں حادثات ہو رہے ہیں یا ایک مستقل ایجنڈے کی بنیاد پر سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر آتا ہے۔ آپ ہمارے رہنمائی کریں، آپ بڑی جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں سے دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، ہم آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آئے ہیں، ہم اس حوالے سے آپ سے مدد لینے کے لیے آئے ہیں، ہم ایک مظلوم کشمیری قوم کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے، اور یہ کچھ گزارشات تھی۔ آپ کے اوقات بہت مصروف رہتے ہیں، اپنی انتہائی مصروف اوقات میں یقیناً آپ نے وقت نکالا ہے اور تشریف لائے ہیں، میں شاید کچھ ضرورت سے زیادہ بول بیٹھا، تو آپ ذرا تھوڑی سی میری مدد فرمائیں تاکہ جن کو اردو سمجھنے میں مشکل ہے تو آپ کو کسی کو بولیے انگریزی سے کم از کم وہ Thank you very much, Maulana Sahab. I think it is very clear what you said. We have done it many times and we have said it many times. Maulana Sahab started by thanking everybody for coming here. And he said, in Islam, the respect of human being is discipline. Irrespective whether you are Muslim or any other faith believer, the respect for humanity is the main. If one human being is killed, in the Quran it says that all humanity has been killed. And if you save one life, that means you have saved the humanity. I think the second point which Maulana Sahab made is that Azadi, the freedom has to be taken, and the Kashmiris have been usurped their freedom for many, many decades. And they are, when you usurp the freedom of any nation or any individual, then it starts the war, it starts the argument, it starts the hostility, which is there in Kashmir for past 67 years. Wars, during wars, the human rights, the respect for humanity is set aside, and you don't respect it. I think I will explain it later on, which Maulana Sahab explained as well, how it was damaged after 2001. 9/11 has put human rights on the side, and the freedom fighter has become terrorist of today, which is a very sad situation. The freedom fighter of yesterday were heroes. Nelson Mandela is one example. Yasser Arafat is another, who both got Nobel Prize for peace,
and they pick up the guns. So I think the freedom fighters' definition has changed since 9/11, which is a sad situation. Maulana Sahib also said that in the last 67 years, there have been ups and downs. In Pakistan, there was not a very consistent democracy all in the last 67 years. So this was used sometimes against Pakistan, and India claimed that they are the largest democracy of the world, which is true. And when we take Kashmir issue outside in international forums, which is a issue of international forum started by United Nations resolution. India changed their constitution after the revolution in 1948-49. In 1952, when they said constitutionally, Kashmir is a part of India. And on that basis, they claim that Kashmir is our Atutan, they use the word, that it is an integral part of India. And that was passed after the United Nations resolution. I think international community, which is very important, and one said that today, international community has compromised their principles on their interests. And when in 1993, when I was the chairman of Foreign Affairs Committee, we took human rights issue in the United Nations, and we tried to convince the people that Pakistan and Kashmiri stand is the right one, it is the just one, and we are just asking the violation of Kashmiri people, because every 10 people have a security person standing on their heads. Everybody agreed with us on principle, but on interest, nobody supported us. And we had to withdraw our resolution in 1993. Although since 1972, under Shimla Agreement, it is said that India and Pakistan should sit on the table and resolve the disputed territory of Kashmir. Number one, India never accepts it, that it is a disputed territory. They say it is our part, integral part. And second is, they never sit on the table. Sometimes they make the excuse of bombing, or another excuse. Even today's excuse is such a minor one, that the foreign minister of Pakistan met the Kashmiri leadership. And that's why we are cancelling our dialogues. He said, when you cannot have the composite dialogue and one party is trying to push you to the level where you don't have other choice but take this issue back to the international community, then we are asked, or you are breaking that agreement, which is that you should have a bilateral dialogue and resolve this issue. Now we are left with no other option but to bring this to international community, and that's why I'm here today, and I have been in Europe, and I think we have this right and stand that this is a common goal. This is to wire the 15 million Kashmiris from their miseries and allow them to have their basic human right of self-determination, that they decide who they want to go with, and we have no choice but bring it to international forums, and we have the right to take it, and I hope that international communities, including United Kingdom, Europe, America, will take lead and pursue India, come and sit on the table, and if they don't, they will push them as they have pushed in other part of the world, the resolution of United Nations. So I hope I have said everything, but if there is any other point which I have missed, I hope somebody will add it. But I think the main focus of Maulana Sahib's whole point was that it is the matter of 15 million Kashmiris. It is one of the oldest, and it was started by international community. India went to United Nations for this resolution, which was passed first time. So it is an issue which international community has to get involved in. Otherwise, we are two nuclear forces. We are spending a major chunk of our budget on defense, not on education and health. People are living in a very poor and poverty, no education in some areas, India and Pakistan. So if we claim that we are democrats, we should choose and go ahead with dialogue with each other. And if we don't, then international community has the right, because this is one of the legacy left over by Britain
and it is a resolution which was passed 67 years ago, so they should come in and start pushing us to sit on the table. We are ready, Pakistan is ready, they have to pursue India, and that's why we are meeting here today. So let's give him a big hand and then... Thank you. Any comments? I would love to have some comments. Yes, sir. I'll come to you. Can I allow first journalists? Because there are quite few journalists. Sir, have a seat. Yeah, I'm a professor in military surgery. I was 7-year-old when I heard the announcement on the radio about 1942 resolution in United Nations, and I believed in it. I'm now towards the twilight of my life, and I don't think in my lifetime I'll be able to see Kashmir getting its due right. What we have forgotten today is not human right. What's happening to the plight of poor Kashmiris who have died by thousands, the women have been raped by thousands. It's happening every day, even now at this moment. What are we? Our heart bleeds for them. That is where I feel, okay, Kashmir may be Uttan part of it. Maybe our Prime Minister says it is okay, we are the same. What about poor Kashmiris? I think that is the question, and there is no such thing. I've been 36 years in British Army, served in Bosnia, Kosovo, Gulf, Iraq. There is no such thing as human rights. Thank you very much, Professor Nur Hussain Sahab. Please, I hope from today you will go and speak to your local MP, your local councillor, that we are raising this issue and we have to get it to be resolved. So, just a minute. Question or comment? Just a very quick comment. Your Excellency, Maulana Sahab, I endorse what you said about the bilateralism is not working, so we have to go to the international community for this resolution. His Excellency has just arrived. Can you say your name? I know I forgot to say it. Everybody, when you stand up, please say your name. Dr. Shahid Qureshi ji, I'm editor of the London Post and BC analyst with the BBC and the other channels. For the knowledge of our Pakistani High Commissioner, I asked the current Chairman of the Commonwealth, Ambassador Sharma, about the plight of the Kashmiri people, and the money should be spent on the elevation of the Kashmiri people and the Indian people. He said to me in this building that we don't do politics on the economy. So, which means he totally threw away the economic part of it. The second question I asked to Ambassador Rehman, who was the High Commissioner in London, I asked which country India has the best relationship among its neighbours. All the neighbours you have wars with. You killed your own Sikhs, Muslims, Christians, so you fulfill all the WMD's case, what was against Iraq. So if UN is not pursuing that case, that is the United Nations fault. So these two elements, the human rights and the economy, the Indians are not interested in this. So we need to work on something else. So I think the one-sided love story in Pakistan, they should come out of it. The Pakistani Trade Minister has said that India is not interested in trade when they do politics, and I agree with him that they are not interested. So what solution do you have? Are you going to pursue it in all the international forums or UN Security Council resolution? And which way Pakistan is going to take its direction now? Thank you, Dr. Shahid. Another question, and then we will ask Maulana Sahab to respond. My name is Barrister Naseem Qureshi. I was in Srinagar in March this year, and I personally saw, and especially I met the wives there and met some other people, and young people, they said that look at these Indian soldiers. There was all along Dal Lake, every 10 yards, 10 or 15 yards, there was an Indian soldier standing with a submachine gun, like that one. Hardly any people. And I said, what for are they? So that young boy, he said to me, that is to hame darane ke liye, hame, just to intimidate us. Now, what is really important is that young people should be given a chance to put forward their views, and they should be, instead of just lofty words,
young people should be allowed, young people should be, educated, so that they come out onto the streets of London and they should demonstrate for the rights of Kashmiris. Thank you very much. You want to respond? Maybe I just ask कौन से फोरम पे कश्मीरी इशू आएंगे? मेरा ख्याल आपने जो है said it that we have now. मैं कुछ कमी छोड़ गया हूँ तो कोशिश करूँगा तो इसको पूरा कर लूँ. आपने सवाल से मौका मिल रहा है. किस फॉर्म पर हम इस मसले को उठाएं? एक बात जो मैंने कही है कि ये अगर बायलेटरल है तो हम बात करने को तैयार हैं, अगर नहीं तो हम बैनुल-अक़वामी फोरम पर इसको ले जा सकते हैं. और हमारी तायीद हुई है वो 3 वाक़यात से जो अभी 1 महीने और हफ्ते के अंदर अंदर हुई हैं. मोदी साहब ने मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के जो वहाँ पर ऑब्जर्वर्स हैं उनको कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया और ऑब्जर्वर ने उनको जवाब दिया कि हम आपकी दी हुई सहूलत के तहत इस बिल्डिंग को छोड़ सकते हैं, लेकिन बतौर ऑब्जर्वर्स के हम अक़वाम मुत्तहिदा की ड्यूटी पर हैं और हम यहाँ मकबूजा कश्मीर से नहीं जाएंगे, जिससे एक तायीद मिली है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कोई करारदाद है जिसके तहत वो वहाँ पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं. दूसरी बात, अभी हफ्ता 10 दिन पहले चाइना ने कहा कि हम साजिशी करने को तैयार हैं. एक सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर जब कहता है कि हम साजिशी करने को तैयार हैं तो इसका माना यह है कि वो एतराफ कर रहा है कि इसको बैनुल-अक़वामी फोरम पर लाया जा सकता है और बैनुल-अक़वामी किरदार उसमें आ सकता है. तीसरी बात, अभी 2-3 दिन हुए हैं बान की मून ने जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बयान दिया है कि मैं इस मसले के हल करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ. जब अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल एक किरदार अदा करने के लिए तैयार है तो इसका माना यह है कि ये बैनुल-अक़वामी फोरम पर ले जाने का मसला है और जिन्होंने करारदाद पास की है वही अपने फोरम पर इसको डिस्कस करके इंडिया पर एक प्रेशर और दबाव है. Thank you very much. Maulana Sahib just said that it has been already taken up. China has offered their facilitation for mediation on Kashmir. Ban Ki-moon has said it, so it is already, and India tried to oust the observers, United Nations observers from Kashmir, and they have refused that we are here on behalf of United Nations, we don't want to go reach out to this. Thank you very much, Shahid Sahab. So, spell Maulana, shukriya कि आप लोग इसमें In English, if you don't know. Okay then. Okay then. Maulana, first of all, thank you very much for coming and enlightening us with regards to these human rights. I have a suggestion to make, and that is the role of Organization of Islamic Cooperation. Have we really explored, come to the question, have we really explored this avenue in the proper fashion through our diplomatic efforts? That is one. And secondly, we, the Pakistani community, the Kashmiris here, and or the British parliamentarians, they were very much keen, as Mr. Bishari said earlier on, they were very much keen to bring this issue on the table. Have we discussed it in the parliament as the law itself earlier on? What is it the Pakistani Kashmiri community could offer to the Pakistani parliament? There are two methods. One, have we diplomatically explored the OIC avenue in proper fashion? And secondly, what is that the parliamentarians here and the ordinary members of the community that what could we do to support this? To OIC to permission to Organization of Islamic सर यहाँ के पार्लियामेंट्री में मैं सबसे पहले यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस का एक शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि पिछले माह यहाँ पर पुलिस हुकूमत के साथ कश्मीर के हक में कश्मीरियों के हक में आवाज़ भी बुलंद की गई, पार्लियामेंट में उस पर डिबेट भी किया गया और उन मेंबरान पार्लियामेंट के लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ
کہ انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں آواز بلند کی، اور میری قسمت یہ ہے کہ میں بیلجیم میں جو پارلیمنٹ میں کیا تو یہی برطانیہ سے کی جو ہمارے نوجوان منتخب ہوئے ہیں جو پارلیمنٹ کے لیے، وہ وہاں موجود ہیں اور وہ اس موضوع کو وہاں پر ڈبیٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کی بات اب وہ اس طرح سے سنی بھی جا رہی ہے. تو یقیناً ہمارے جو پارلیمانی اور سیاسی فورم ہیں ان پر تو ہمارے لوگوں نے ڈبیٹ کیا بھی ہے، اور میں مزید بھی درخواست کروں گا کہ وہ پارلیمنٹ اس کو مزید بھی انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اور مسئلے کے جو سیاسی اصول ہیں اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں. اس سے کشمیریوں کو تسلی ہوتی ہے کہ بین الاقوامی فورم پر کوئی انسان ہمارے حق میں بات کر رہا ہے. جہاں تک ہے بات او آئی سی کی، او آئی سی یقیناً مسلمانوں کی اور تمام مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، لیکن کچھ تو اسلامی دنیا خود باہمی طور پر باہمی تنازعات میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ وہ کسی تنازع کو طے کرنے میں کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے تو اس کو اسٹرینتھن ہونا ہوگا، اور وہ شاید اس وقت جو حالات ہیں خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں کوئی بڑا اجلاس بلانے کی پوزیشن میں بھی نہیں دیکھے جا رہے ہیں. لہذا اس حوالے سے ہمیں فوری طور پر او آئی سی سے کوئی بڑے کردار کی توقع نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ایک ہمارے پاکستان کا بھی یہ حق بنتا ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا بڑا اہم ملک ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک موومنٹ انیشیٹ کرے کہ او آئی سی اس قابل بنے کہ وہ اسلامی دنیا کا حصہ طے کرنے کے لیے ہے. Thank you very much. Very good. جی If you don't mind, can I speak اردو میں کوشچن کروں تو 99% لوگ اردو میں ہی میرے خیال ہمارے یہاں پہ سمجھ there are few people that I will 95% مولانا صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ یہاں آئے. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ انڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس وقت موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ تو بچرز آف مسلمانوں کو ان کو قصائی کہا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے شہید کیا مسلمانوں کو. کیا آپ کو یہ کوئی ایکسپیکٹیشن ہے ان سے کہ وہ کشمیر کے ایشو پہ پاکستان سے کوئی بات کریں گے، جیسا کہ ان کا رویہ بھی رہا ہے، جس طرح کا سخت گیر وہ شخص ہیں، جیسے وہ ان کا پچھلے ٹریک ریکارڈ ہے. نمبر 1 یہ تھا کہ کیا ہمیں ان سے یہ امیدیں رکھنی چاہیے. دوسرا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پرانی جمہوریت میں، برطانیہ میں، جو کہ اس مسئلے کا آغاز بھی کی وجہ سے ہوا. کیا آپ کوئی برطانوی حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پیدا کردہ مسئلے کو حل کرنے میں کوئی کردار ادا کریں؟ جی ایک اور سوال حق صاحب. جی میرا نام داؤد حق ہے جی، یو کے ٹائمز سے. ابھی برطانیہ کے ساتھ ساتھ آپ امریکہ کو بھی جو ہے وہ ذرا ڈیفائن کرتے گئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت ظاہری بات ہے وہ دنیا کی سپر پاور ہے، کیا امریکہ واقعی دلچسپی رکھتا ہے اس مسئلے کو حل کروانے کے حوالے سے، اور خاص طور پر موجودہ حکومت جو ہے اس کا کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا رجحان ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کے حوالے سے اور انڈیا پر پریشر ڈالنے کے حوالے سے اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ Both of them and Senator Saab. My name is Mohammed Sarwar from the Kashmir newspaper. However, if we see the whole scenario of the Kashmir issue, for the last 2 to 3 months, there are skirmishes and armed clashes at the LOC and international boundary as well, which were very, very much silent during the last 10 years. But all of a sudden, in 2 to 3 months' time, when the elections were held or being held in Jammu and Kashmir, why it has happened so quickly and all of a sudden? And do you think that it can accelerate into a war or some sort of heavy casualties? Thank you, Senator Saab. The both first 2 questions, just 3 questions and then I'll come back to you. Both other questions asked, do you see any role of USA, United States, UK, and especially with the present regimes in both of the countries, because there is election next year and this regime has already a couple of months to carry on, and then in USA there are midterm elections in which Obama was defeated. So question on US and UK's role. And also about Indian Prime Minister. Indian Prime Minister.
دیکھیے جہاں تک آپ نے مودی جی کی بات کی ہے اور ایٹیچیوڈ کی بات کی ہے، ہمیں کچھ چیزوں کو الگ الگ سوچنا ہوگا. انڈیا پاکستان کی پبلک ٹو پبلک ریلیشن جو ہے اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہماری رشتہ ہمارے خاندانی تعلقات. لیکن جہاں تک تصادم ہے، جھگڑا ہے، وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے اور یونین ٹو یونین وہ ایک مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے دو ریاستوں کے بیچ میں ایک تصادم ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے رویے آتے ہیں، اور ان رویوں کی وجہ سے کبھی معاملات میں شدت آتی ہے، کبھی نرمی آتی ہے. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ کاروبار اور نظام زندگی جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں. ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ مودی جی کی حکومت آنے کے بعد کچھ ٹینشن اضافہ ہوا ہے. جو پچھلے 2-3 ادوار میں کچھ کمی آئی تھی، کچھ دوبارہ اس پہ شدت کے آثار نظر آ رہے ہیں. لیکن ہمیں اس حوالے سے جہاں تک برطانیہ اور امریکہ ہے، تو پہلے بھی برطانیہ آتا رہا ہوں، یہاں پر ان سے میری بات چیت بھی ہوتی رہی ہے، اور مسئلے کے حل کے لیے میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ یہ تنازع چھوڑ کے آئے تھے. آپ کو بہتر طور پر یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس تنازع کے حل کے راستے کیا ہو سکتے ہیں. اگرچہ ہم یہ تسلیم کر دیں گے کہ پلوں کے نیچے بہت پانی گزر گیا ہے، اور آج کے نئے سینیریو میں ہم کشمیر کے مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں، لیکن برطانیہ کی مداخلت کو اور اس کی سازشی کو دنیا بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھے گی، اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، میرے خیال میں جب اوباما صاحب برصغیر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے اپنی پہلی جو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس میں انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ساؤتھ ایشیا کے تھینک یو ویری مچ. Can I once again thank Sarwar Bari Saab and Organization of Civil Society in Pakistan who are working very hard in very difficult circumstances to make a Pakistan much more enlightened, progressive, democratic society, which is a very difficult task. تو یقیناً اگر بڑی طاقتیں اس معاملے میں کو حل کرنے میں دلچسپی لیں، لیکن مشکل یہ ہوتا ہے کہ پسماندہ دنیا، تھرڈ ورلڈ، یا پھر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک، ان کے مفادات کی سطح محدود ہوتی ہے. وہ اپنے ذاتی مفادات اور ملک کی مفادات، لیکن جتنا اس کا حجم بڑھتا ہے، جتنا اس کی طاقت بڑھتی ہے، اتنا ہی اس کے مفادات پھیلتے ہیں اور بڑھتے ہیں. اس میں پھر پالیسیوں کا تعلق ہوتا ہے. بڑی طاقت دنیا کی اس وقت چائنا بھی ہے، اور بڑی طاقت دنیا میں امریکہ بھی ہے. امریکہ کے بارے میں کیوں یہ تاثر ہے ہمارے عام پاکستانی کے دل و دماغ میں کہ امریکہ آقا ہے اور ہم غلام ہیں، اور چائنا باوجود اس کے کہ اس کو بھی ہمارے ہاں اربوں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ہمیں پروجیکٹس دے رہا ہے، تعلیم کے لحاظ سے وہ ہم سے آگے ہے، آبادی کے لحاظ سے آگے ہے، دفاع کے لحاظ سے آگے ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آگے ہے، ہر لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے. لیکن کیوں ہر پاکستانی کی دماغ میں یہ ہے کہ چین میرا دوست ہے؟ تو اس کے ساتھ ایٹیچیوڈ کی ضرورت کو دیکھنا ہوتا ہے. لہذا امریکہ یقیناً اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر وہ مداخلت کرے تو معاملے کو حل کرنے کے راستے نکل سکتے ہیں، لیکن اس کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے دنیا کی سیاست کے لیے، کیا اس سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی ایسا رول ادا کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسے جی ڈاکٹر صاحب. مہربانی، شکریہ. میرا نام ڈاکٹر فرم حسین ہے، میں پروفیشن سے سائیکیٹرسٹ ہوں. سر آپ نے بالکل صحیح کہا جو بھی کہا. روسو فرینچ فلاسفر نے کہا تھا مین از بورن فری ایوری ویئر، مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینج. ایز فار ایز کشمیر از کنسرنڈ، بہشت بروئے زمین است، ہمیست ہمیست ہمیست. Unfortunately, it has turned into a piece of hell.
and that is a disaster. Disasters are of two types. One are natural disasters, others are man-made, and Kashmir is a man-made disaster. So it is up to human beings, us, to look at this way forward. اب سب نے یہ تو بتا دیا کہ کیا مصیبتیں وہاں پہ فزیکل پرابلمز ہیں, عورتوں کا ریپ ہوتا ہے, بچے یتیم ہوتے ہیں, بوڑھے آدمی مر رہے ہیں. Nobody is looking at it. But what about the mental torture? نہ صرف فزیکل بلکہ مینٹل. اس کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دو تین چیزیں میرے چیز آتی ہیں ذہن میں. پہلی بات تو یہ کہ we have to involve everybody. It is not only the job of politicians. It is everybody's job to take this problem forward and find a solution. The educationalists, the religious leaders, the students, the professors, everybody who can do anything should do anything. تو ساری پوری قوم کو انوالو کرے. دوسرا, نہ صرف امریکہ یا UK, they are not only the most democratic countries in the world is full of other 182 countries. ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے, انکلوڈنگ تھرڈ ورلڈ, انکلوڈنگ مسلمس. تو سب سے بڑا رول جو تین چیزیں پلے کر سکتی ہیں, وی نیڈ دی اسٹریٹجی and the precision of Qaid Azam. Many used to be in London and they used to go in the evening to play billiard. So he was very precise. Ball ko aise hit karte the کہ سیدھا جا کے گول میں لگتا تھا. So this is what we need, a proper strategy, proper precision, and we need Gandhi's persistent, peaceful strategy. کہ وہ جو everywhere جو chairman نے singly use کیا, land by saying کہ we cannot take away those chains by trying to break them. کوئی بھی آدمی چین جو بریک نہیں کر سکتا. We need the key. And where is the key? Key is in peaceful demonstration, in peaceful protest, and in the hands of the media. آج کل انٹرنیٹ پہ دنیا کی ہر چیز جو ہو رہی ہے اور میڈیا کے ہاتھ میں, the force of media can be another solution. And as you have rightly said, involving the youth, کیونکہ ہمارے جو بچے جو ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ کشمیر ہے کہاں پہ اور اس کا کیا پرابلم ہے. I think we should involve the children, the youth of the country who will take this problem and solutions forward. Thank you very much for listening. Thank you very much, Mr. Sahab. First of all, in the name of Allah, who is most beneficent and merciful, I would like to introduce myself. My name is Tariq Rashid. I am a Labour Party fundraising officer for Brent Barrow, Brent Central, CLP London. First of all, thank you very much, our Honorable Chief Guest Maulana Sahab and Mushtaq Sahab, who done such a wonderful job to take part and responsibility to organize this Kashmir conference. One of my friends, when I came here, he asked me a quick question. He said, you can pass my question to Maulana. What about those people? They live in near the LOC. So many people are missing. Forget about died people. Just he asked me, because some of his relatives are missing. So do you have any answer about or any policy about those people to give answer, especially for my friend people, to say yes, they have answer, they give me this. What are you going to say about, the missing person? Thank you. Thank you. Yeah? Thank you. Yes, Chairman. جی میرا نام عبد الحفیظ ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ایز کہ آپ لوگوں نے مولانا صاحب کو, میں اردو میں کوشچن پوچھوں گا تاکہ میجورٹی لوگ سمجھ سکیں. آپ نے مولانا صاحب کو بینگ چیئر آف کشمیر کمیٹی یہاں بلایا ہے, تو میں یہ ان سے سوال مطلب کہ ہمارا یہ معصومانہ سوال ہے ان سے کہ یہ پچھلی حکومت سے کشمیر کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں. آپ سے یہ پروگرام میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ بینگ اے پاکستان میزربلی فیلڈ ٹو پروموٹ, ٹو پروپیگیٹ, ٹو ایڈریس دس آن دا انٹرنیشنل پوڈیم. ہماری حکومت 6 سال سے ہمارے وزیر پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر دنیا بھر میں ٹریول کر رہے ہیں, وہ اس ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سارے بینیفٹس کلیم کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو وہ نہیں کر رہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر ایشو میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. پچھلے 6 سال کے اندر کشمیر ایشو انٹرنیشنل پوڈیم سے بالکل غائب ہو کے رہ گیا. ہمیں پیلسٹائن نظر آتا ہے, ہمیں اور دنیا جا کے کیا کشمیر میں مائیں بہنیں روز ریپ نہیں ہو رہی, کیا کشمیر کے اندر لوگ بچے اغوا نہیں ہو رہے, کیا لوگ مر رہے, کیا وہ لوگ انسان نہیں ہے یا کہ ان کے پاس جینے کا رائٹ نہیں ہے. تو جب ہم کلیم کرتے ہیں یا ہم کسی بھی آنریبل ڈگنیٹری کو پاکستان سے بلاتے ہیں کہ جی یہ چیئر پرسن ہے فلاں کمیٹی کے, یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں, اور ہم 20, 30, 40, 50 جو بھی ہماری مطلب ہوتی ہے ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو سننے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ ایک نیوز کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ اس پوزیشن کے اوپر پچھلے 6 سال سے اوپر, تو کائنڈلی آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تھینک یو. جی اوکے جی, میرا نام شبیر قریشی ہے. میں 71 وار ویٹرن ہوں. ستارہ جنگ تمغہ جنگ ستارہ حرب مجھے ملا تھا.
اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ آپ ہر وقت فوج کی طرف دیکھتے ہیں، آپ اپنے سیاستدانوں کو موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے، پارلیمنٹیرینز کو دنیا میں کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ جا کے لوگوں کو ملیں، ان کو اپنے مسائل بتائیں، اور آپ ڈپینڈ کرتے ہیں فوجیوں پر. ابھی فوجی جو ہے وہ کام ٹھیک کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایئر 2002 میں مجھے برٹش آرمی نے اپروچ کیا تھا. ان کو میڈیکل کور چاہیے تھا افغانستان میں اور عراق میں. تو جب یہ لوگ ٹریس کر سکتے ہیں کہ کون آدمی کام کا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ کون آدمی کہاں کام کر سکتا ہے اس وقت. تو یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہمارے پارلیمنٹیرین کو کنونس کریں گے کہ وہ دنیا سے ملاقات کریں، دنیا کی پارلیمنٹس میں جا کر ان کو اپنے مسائل بتائیں. غریب آدمی کی کوئی نہیں سنتا. اس وقت پاکستان جو ہے وہ غریب ملک نظر آتا ہے، غریب ملک نہیں ہے، دولت چند ہاتھوں میں ہے. تو یہی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا آپ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کہ ان پولیٹیشنز کو موٹیویٹ کریں. Thank you very much. Can I, Abu Somsa, this is the last question. میرا سوال مولانا صاحب سے ہے کہ بھئی ہم لوگ فیل کر گئے جنیوا میں، تو یہ مجھے دیکھنا ہے کہ ہندوستان کیسے کامیاب ہوتا ہے. وہ کامیاب اس طرح ہوتا ہے کہ تھنک ٹینک PR کمپنیز کو انوالو کرتا ہے ہر بڑے بڑے میں، اور وہ کامیاب اس طرح ہوتا ہے. ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ PR کمپنی کو انوالو نہیں کرتی، ویسٹرن کمپنی کو، جو پن پوائنٹ کرتی ہے جا کر کے، اور اس کی وجہ سے وہ ہندوستان کامیاب ہو رہا، ہم فیل ہو رہے ہیں. یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ برطانیہ جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، اس وقت 2 ملک آزاد نہیں ہو رہے تھے. 564 پرنسلی اسٹیٹ تھے. کشمیر واز پارٹ آف اٹ. اس نے حیدرآباد نے اور جوناگڑھ نے ڈیفائی کیا انڈیا کو. انڈیا نے صرف 2 ہفتے دیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تھرو ولابھ بھائی پٹیل کے تھرو، سب کو ہندوستان میں شامل کرو. بہاولپور تو ہمارے ساتھ آ گئے، باقی نہیں آئے. یہ 3 نے ڈیفائی کیا. تو جب ہمارے طرف سے حملہ ہوا تو ہری سنگھ یا گلاب سنگھ جو تھے، انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کے ساتھ جاؤں گا. برطانیہ نے پرنسلی اسٹیٹ جس طرح لیے تھے ویسے انہوں نے چھوڑے. اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو سیڈ ہے، ٹمورو از 16 دسمبر، جس میں ہم نے قائد اعظم کا پاکستان، محمد علی جناح کا پاکستان ڈسممبر ہو گیا. آدھا ہم سے چلا گیا ہمارے سیاستدان کی بیوقوفی کی وجہ سے. اور جنہوں نے ساتھ دیا پاکستان کے جھنڈے کا، پاکستان کی فوج کا، آج 3 لاکھ آدمی قسم پرسی میں رہ رہے ہیں. 43 ایئرس ہو گئے. تو ہمارے پولیٹیشین، سکسیسفل پولیٹیشین فیل کیا ان کو لانے میں. ہم نے افغانی بھائی کو تو لے آئے، 35 لاکھ کو لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن جنہوں نے پاکستان فوج کا ساتھ دیا اس کو ہم چھوڑ کے وہاں پہ، اور وہ قسم پرسی میں رہ رہے ہیں. Abu Samsa, thank you very much. شکریہ. Thank you. I think these are very valid points which everybody has raised, especially the students. Let me comment and then I will ask Maulana Sahab. In this parliament, over the last 5 years, twice Kashmir issue has been discussed in the parliament. Obviously, Lord Kurban Sahib will respond to your, but I think a lot of work has been done, and it is done to you and the people who live in the United Kingdom. On your right, there is a young lady sitting, Sandra Sethi, who is the chairwoman. She has attended almost 10 meetings on Kashmir and spoken on human rights. So work is being done by their visits, by other people. Last time when you visited, you were with Khurram Dastadir and Mr. Maksi, and I remember they were parliamentarian. Today you came late, otherwise you should have seen there were 5 votes in last 1 hour, and that's why a lot of parliamentarians, some have to leave, some have to not come back because there is a vote. Otherwise, parliamentarians and campaign has been going on there, and we are quite successful. Pakistanis, and as Dr. Saab has said, we want to involve more young people like yourself and others, that we can raise this as we have raised Gaza and other international issues. Maulana Sahab. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر اس طرح سے ہے کمشنر صاحب اس پر کر دیں گے تو اس میں حکومتی جو موقف ہے وہ سامنے بہتر طور پر آ سکے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسئلہ کشمیر کے لیے ہم نے کیا کیا اب تک، پارلیمنٹ کیا کر سکی ہے اب تک، حکومت نے کیا کیا اب تک،
یہ ساری چیزیں بالکل وجہ ہیں اور اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا سوچنا پڑے گا ہمیں کہ کیا پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے نظریہ تبدیل ہو گیا ہے، کیا کشمیر کے حوالے سے ہماری سوچ تبدیل ہو گئی ہے، کیوں ہم سن 1992-95 تک کشمیر کے لیے لڑتے رہے، برننگ ایشو کے طور پر کشمیر جو ہے وہ زندہ تھا، ہر فورم پر دنیا میں اس کو سنا جاتا تھا، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے تقریب میں بھی یہ بات عرض کی اور شاید میرے نوجوان برخوردار موجود نہیں تھے کہ جب بین الاقوامی حالات میں بونچال آئی اور 2001 کے بعد صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی اور پاکستان اس عالمی اتحاد جو کہا جاتا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف بنا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہو گئی، اس کا حصہ بن گیا، تو پاکستان افغانستان کے سرحدات اور اپنے قبائلی علاقوں میں عالمی ایجنڈے کے سپورٹ میں اس حد تک انوالو ہو گیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر وہ ایک ثانوی مسئلے کے طور پر چلا گیا اور ہم اس پر وہ توجہ نہیں دے سکے، اور آج بھی وہی صورتحال پاکستان کو درپیش ہے، خاص طور پر جب ابھی ہندوستان کی نئی حکومت نے چھیڑ چھاڑ شروع کی تو اس وقت پاکستان انتہائی ایک مشکل میں ہے کہ دو سرحدوں کی طرف سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ایک جو عالمی ایجنڈے کے تحت ہم وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں، دوسرا مشرقی سرحد پر اگر کوئی امریکہ یا بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے حوالے سے کوئی خاموش ضمانت تھی کہ ادھر سے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا تو اس کو بھی ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ پھر اب وہ کیوں دوبارہ اس مسئلے کو پیدا کر دیا گیا اور پاکستان کے لیے پریشانی پیدا کی گئی۔ تو ایسے حالات میں جبکہ بین الاقوامی تغیرات، بین الاقوامی انقلابات، بین الاقوامی فیصلے وہ پاکستان اور خطے کی صورتحال پر اس قدر اثر انداز ہوں کہ آپ کے پرانے جو مسائل ہیں اس پر آپ توجہ ہی نہیں دے سکے، ان حالات میں کشمیر کے مسئلے کو پارلیمنٹ کی سطح پر بین الاقوامی سطح سے اجاگر کرنا، یہاں تک آنا، پورے یورپ میں جانا، پورے عرب دنیا میں جانا، افریقہ ممالک میں جانا، یہ ہمارے وفود موقع بموقع جاتے رہتے ہیں، اور ان حالات میں جبکہ ہر طرف مایوسی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ مین ایک ہماری میڈیا کا موضوع ہے، علاقائی مسائل جو ہے چاہے فلسطین کی ہو، چاہے چیچنیا کا ہو، چاہے کشمیر کا ہو، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سیکنڈری ہو گئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہمارا اس بارے میں باتیں کرنا، اس کو اجاگر کرنا، دنیا کے پاس جانا، اور آج جب ہم یہاں آئے ہیں جیسے کہ خالد صاحب نے بھی کہا کہ ہم پچھلی دفعہ بھی آئے تھے، ہماری یہاں کی درخواست پر آج اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس پارلیمنٹ میں کشمیر کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ میں پچھلے سال گیا تھا یورپی پارلیمنٹ میں، ہم نے پورے پارلیمنٹ کو فیس کیا تھا، حالانکہ ان کے پاس صرف کشمیر پر ایک بہت بڑا سیمینار ہوا تھا، لیکن کشمیر کے علاوہ جو پارلیمنٹ کے اراکین کے ساتھ بھی کمیٹیز کے ساتھ میری بات کی تھی، وہ مجال ہے کہ کشمیر پہ آئیں، ان کے اور مسائل بہت زیادہ ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے ہیں، مذہبی لوگوں کے کردار پہ بات کر رہے ہیں، مختلف سوالات کر رہے ہیں اور ہم ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو آج وہاں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے ساتھ اگر پارلیمنٹرین کی میٹنگ ہوئی ہے تو صرف کشمیر کے موضوع پہ ہوئی ہے، اس دوسرے موضوع پہ نہیں کی۔ ایک حکمت عملی چاہتی ہے، ایک وقت چاہتی ہے، اور اس کے مطابق ہم معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں ان مشکلات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں اور ہم مسئلہ کشمیر پہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ مجھے بڑا متاثر کیا ہے آپ کے سوال نے کہ یہاں پر ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں میں نے ہر جگہ پاکستانی کمیونٹی کو کہا کہ ہمارا ہائی کمیشن وہ تو صرف مینج کر سکتا ہے آپ کو آپس میں، سفارت خانہ اور اس کی ٹیم تو آتی ہے جاتی ہے، لیکن میرے ہم مطلب تو مستقل یہاں پر رہتے ہیں، جس شعبے سے بھی آپ وابستہ ہیں اس شعبے میں بڑے لوگوں اور بڑے لیول پر آپ کے تعلقات ہیں، اور یہاں عام لوگوں میں آپ کے تعلقات ہیں۔ جب آپ ہر لیول پر خود کو منظم کریں گے، میں آج بھی علماء سے بات کر رہا تھا کہ آپ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ بھی اس کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ آپ پبلک میں، عوام میں
यहाँ कश्मीर के हुकूक की बात करते हैं, तो हम इसको भी प्रमोट कर रहे हैं ताकि कम्युनिटी जो है वो उठे और कम्युनिटी इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करे। सिर्फ वो हाई कमीशन या सवाल उठाने की तरफ न लेके, न हुकूमत की तरफ लेके, बल्कि कम्युनिटी खुद जो है वो सफीर बनकर कश्मीरियों के हुकूक की बात करे। Thank you very much, everybody. Now I'm going to ask Vice Chairman of All Party Parliamentary Group, Lord Qurban Hussain, who has already spoken, to conclude and say vote of thanks. Lord Qurban. बैठे रहिए कोई आंचल की Please have a seat. Have a seat. मौलाना साहब आप भी तशरीफ रखना। मौलाना साहब, भाई लॉर्ड की बात तो सुन लो, किधर जा रहे हो? Anyway, those who are in desperate need of leading, please do so, that the others can perhaps listen to what I have to say. Otherwise, I'll probably appreciate less whispering and maybe a full attention. Let me conclude and give some clear messages why we are here. And maybe young people, I've got a couple of messages for you too. If you're here to listen, if you're here not to listen, you may well go. Let's see that quite a few things have been raised here today. What I ask people is to do a self-assessment. What am I doing for Kashmir? Yes, we can raise fingers at other people. We can raise questions to other people, what you have done, what is the government doing, what is not happening. But let us appreciate some of the work done by the diaspora since at least I've been here. I've been here in this country for 45 years. I was only a young man when I came to this country. And at least for 30 plus years, I've been involved with the Kashmir issue. A couple of things that I have got to say, that the media, Pakistani media particularly, has played a significant role in keeping the issue alive and raising the issue. Our local politicians, Maulana Sahab, have played a good role in representing the Kashmir issue. I do agree with the young people. There was an issue about the delegations. Some of the times, the delegations which have come at the expense of the government in Azad Kashmir or in Pakistan. I have to say that some of them have not really been very impressive, to say the least. And therefore, when the delegations are sent out from Azad Kashmir, we need to make sure that we're sending the right people out, who've got the information, who've got the skills, who are able to convey the message properly. And in many cases, we fail in doing that. But let us put a few things in perspective. For those young people particularly, who need to know a little bit more about the issue, it was India who first of all took the issue to the United Nations. It wasn't Pakistan, it was India. And the resolutions were passed on India's request. What we have to know, India claims now Kashmir to be its integral part. But it is very, very different, significantly different from other parts of India. In no other case of any Indian state, be it Bihar, Punjab, any Pradeshes, that India went to the United Nations. Only in Kashmir's case. In no other part, India has negotiated the future of those states with any of its neighbors. Only in Kashmir's case, it has negotiated with Pakistan. In no other state's case, India has ever had any pact, an agreement to say that they will negotiate the future of that state with the other country. And in no other state's case, Indian government has made clear pledges, such as clear pledges made in terms of Kashmir. They have promised that their army will get out, it's there temporarily, and at the end of the day, Kashmir people will get the right to decide about future. And that was Indian stand.
and how it has changed. I have said so many times, people know that very well, that when India held elections in 1952, and they said, well, since Kashmiri people have started taking part in our democracy, we think that Kashmiris are happy with us. Well, the world knows that is not the case. Even the United Nations straight away rejected that claim of India in 1952 and said, no, that cannot be. That vote to take part in global democracy cannot be seen as an alternative to the right of self-determination. And we know here in the UK, the Scottish people were taking part in every election. In local elections, in general elections, in Scottish Assembly elections, in European elections, yet when they asked for the right of self-determination to determine their future, we have done the right thing to give them that right to decide about their future. And that is the difference between the Indian elections and the right of self-determination. And we are still seeking India to meet that pledge. And what makes it different? Even if India says it is integral part, look at it. In no other state's case, Indian army has been deployed with special powers which cannot be challenged in any court of law. Yes, it went to Punjab only for a short time. It went to Nagaland only for a short time. It went to Tripura for only a short time in history. But in Kashmir's case, it came in 1990, and 24 consecutive years, that army is still there with those powers. It is free to kill anybody, torture anybody, to detain anybody, and it cannot be challenged in any court of law. And this is, we need to challenge India wherever we can, particularly young people who are interested in this case. I'm pleased that they are. And we need to show the world the true face of India when it calls Kashmir to be its integral part. What is it really? Treating Kashmir as its integral part? Look at the difference between its relations with Kashmir and the other states. And I'm absolutely in agreement with somebody who said that the lobbying and the PR companies, Pakistanis, we are good at talking Kashmir between ourselves. What we are not doing, we are not good at lobbying, we are not good at hiring the PR companies to do some work for us, and we are good at taking pictures and putting in the newspapers, and that perhaps that's all. Let us do a self-scrutiny from now on, and let us work the way that we need to learn from other communities. There's plenty of work to be done, learning from others, and we can do that. And with that, Maulana Sahib, I can tell you that the Kashmiri and Pakistanis in this country, I would say, outside Kashmir or Pakistan, or even perhaps even in Pakistan, there's more work going on in UK on Kashmir than anywhere else in the world other than Kashmir itself. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Have a safe day. People falling in love and you just want to fall in love all over again. It's brilliant. Great performances, lovely story. Like that.